اتنے لقمے پاکیزہ تھے کہ جو بیٹی خدا نے دی وہ بیٹی مرکز تطہیر بنی۔ تو عزیزوں، یہ ذہن میں رہے کہ انسان کیا کرتا ہے، کہاں کھاتا ہے اور کس کی ماں کرتا ہے، کیوں، اس کا اثر کیا ہوگا۔ مال حرام جب انسان کھائے گا تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ بدل جائے گی۔ مال حرام انسان کے فکر کے زاویے کو بدل دیتا ہے، مثبت جہت دینے کے بجائے منفی جہت دیتا ہے۔ چاہے انسان چاہے یا نہ چاہے، مال حرام اپنا اثر دکھا کر کے رہتا ہے، انسان کے فکر کو بدل دیتا ہے، انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اب عزیزوں، ذرا سا میں آپ کی ضمیر کو متنبہ کروں کہ جب تک کہ لقمے پاک رہتے ہیں تب تک کہ انسان تقلید کرتا ہے، جب لقمے حرام ہونے لگتے ہیں تو تقلید انسان کو غلط نظر آنے لگتی ہے۔ درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقلید کہاں سے انسان کو ناجائز اور غلط نظر آنے لگی؟ یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنے لقمے کے اوپر توجہ دے، اپنے کھانے کے اوپر توجہ دے، اس لیے کہ یہ کھانا اثر ڈالتا ہے۔ دفعہ مل جو کر کے صلوات پڑھیں محمد ایک دن ہارون رشید نے بہلول دانا سے کہا، بہلول نے کہا کہ ہمارا کیا کام ہے دربار میں، ہم آ کر کے کیا کریں؟ کہا وزارت چاہیے وزارت لے لو، ریاست چاہیے ریاست لے لو، جو تم کو چاہیے وہ دربار میں آ جاؤ، تم کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزارت دے دیں گے، ریاست دے دیں گے، تم کو اپنے بچوں کا معلم بنا دیں گے، تم کو قاضی الاحوال بنا دیں گے، جو منصب چاہو گے تم کو بہلول ہم منصب دے دیں گے۔ بہلول کو نہ آنا تھا، نہ جانا تھا دربار میں، نہیں گئے۔ اور اب عزیزوں جب نہیں گئے، کسی منصب کو قبول نہیں کیا، ایسا اور سلمان کے سارا جب بہلول نہیں گئے تو ہارون اپنے مشیر سے کہتا کیا ہے کہ آخر کیا جائے کہ بہلول کے ساتھ کچھ کیا جائے، بہلول کو اپنی طرف لے کر کے آیا جائے۔ تو ایک مرتبہ مشیر نے کہا کہ ایک حربہ میں بتاتا ہوں، آپ اپنائیے، کام ہو جائے گا۔ کہا وہ حربہ کیا ہے؟ کہا حربہ یہ ہے کہ کھانا بنوائیے، بہترین اعلیٰ قسم کا کھانا بنوائیے اور بہلول کے لیے بھجوائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ غذا شکم بہلول تک کے پہنچے گی تو یہ اپنا اثر دکھائے گی، بہلول کی فکر بدل جائے گی۔ لہذا شاہی کھانا بن کر کے تیار ہوا۔ ایک مرتبہ وہ کھانا چلا آیا اس کھنڈہر تک کے جہاں پر گھوڑے دانا رہتے تھے۔ ایک مرتبہ غلام لے کر کے کھانا پہنچا، لا کر کے بہلول کے سامنے رکھا اور کہا یہ خصوصی طور کے اوپر بادشاہ سلامت نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ بسم اللہ کریں، اس کھانے کو کھائیں۔ ایک مرتبہ بہلول نے اس کھانے کو اٹھا کر کے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی کتا کھانے لگا، غلام تڑپ گیا، وہ کہتا ہے ارے بہلول یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ارے ہارون نے بس جیسے ہی نام اس نے لیا، بہلول نے کہا خاموش، ارے اگر کتا سن لے گا تو وہ بھی نہیں کھائے گا۔ درود پڑھے محمد مال حرام انسان کے اوپر اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے، لہذا لقمہ حرام سے انسان بچے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا شان نزول خود حدیث سے قصہ ہے۔
جس میں بی بی دو عالم فرماتی ہیں کہ میرے ابا تشریف لائے، مجھے حکم دیا کہ سیدہ اپنی چادر یمانی لے آؤ، لا کے مجھے اچھی طریقے سے اٹھا دو، میں اپنے بدن میں محسوس کر رہا ہوں۔ حکم رسالت نام کے بعد شہزادی نے پیغمبر کو چہرے اٹھا دیا، اور اب اس کے بعد پیغمبر کا چہرہ اتنا تابانی ہوا، اتنا تابا تھا کہ مصر چودھویں کے چاند کی نظر آ رہا تھا۔ ایسے موقع کے اوپر ایک مرتبہ شہزادے تشریف لائے، مادر گرامی کو سلام کیا، اس نے گھٹے پاکیزہ کا اعلان کیا اور پیغمبر سے اجازت لے کر کے داخلے کی ساتھ۔ اس کے بعد خود مولائے کائنات آئے، انہوں نے بھی اسی عمل کو دہرایا جو شہزادوں نے انجام دیا۔ پھر صدیقہ طاہرہ بھی آئی اور آنے کے بعد انہوں نے اجازت طلب کی اور چادر کے اندر داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد خود جناب جبرائیل بھی آئے اور آنے کے بعد نبی سے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کرنے کے بعد داخلے کی ساتھ۔ ابھی تو یہ آپ نے بارہا سنا، صرف جو نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ عامل سماعت ہے۔ آخر یہ چادر تھی کتنی بڑی؟ یہ چادر تھی کتنی بڑی بھائی کہ جس میں اتنے لوگ آ گئے، 6 لوگ آ گئے اور چادر کم نہیں پڑی۔ تو آج کے اعتبار سے اگر ہم ڈبل بیڈ کی بھی چادر اگر مان لیں تو وہ 6 لوگوں کے سراپے کو اٹھانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ تو جب آج کی یہ چادر نہیں ڈھانپ سکتی تو یہ چادر کوئی اور چادر نہیں تھی، شہزادی کی چادر تھی۔ اور شہزادی کی چادر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ اپنے سروں کو باقاعدہ چھپاتی تھی، سر کے بالوں کو، تو پیر کھلنے لگتا تھا، اور کما حق ہوا اگر پیروں کو ڈھانپتی تھی تو سر کھلنے لگتا تھا۔ یعنی چادر کا جو طول و عرض تھا وہ ایک بی بی کے سراپے کو کما حق ڈھانکنے سے کچھ حاصل تھا۔ تو جو چادر ایک بی بی کے سراپے کو پوری طریقے سے کما حق نہیں ڈھانپ سکتا نہ ڈھانپ سکتی تھی، تو اس چادر کے اندر اتنی وسعت کہاں سے آ گئی؟ اس چادر کے اندر طول و عرض اتنا کہاں سے آ گیا کہ یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر آ گئے؟ پیغمبر بھی آرام فرما ہے، بچے بھی آ گئے، شہزادے بھی آ گئے، خود مولائے کائنات بھی آ گئے، صدیقہ طاہرہ بھی آ گئی اور جناب جبرائیل بھی آ گئے۔ تو آخر اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اس چادر کے اندر طول و عرض کہاں سے آیا؟ یہ چادر کی لمبائی چوڑائی کہاں سے بڑھی؟ عزیزوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ لمبائی کہاں سے بڑھی، چوڑائی کہاں سے بڑھی، طول و عرض کہاں سے آیا، مگر اتنا عقیدہ ضرور کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز تنگ ہو، اگر کوئی چیز مختصر ہو، اگر کوئی چیز تنگ ہو اور اہل بیت کا وجود آ جائے تو وہ شے خود بخود پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اب دنیا ہم کو قبر کی تنگی سے نہ ڈرائے، اہل بیت آئیں گے، قبر خود بخود کشادہ ہو جائے گی۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ایک اور سوال کا ساتھ قبر میں آئیں گی، قبر ہماری خود بخود کشادہ ہوتی گی، چلی جائے گی۔ یہ کوئی 2-2.5 قبر محسوس نہ کرے۔ علی آئیں گی، فاطمہ آئیں گی، حسن و حسین آئیں گی، نبی آئیں گے۔ جہاں بھی اتنی ذوات مقدسہ آ جائے وہاں قبر کے اندر کشادگی نہیں ہوگی تو ہوگا کیا؟ صلوات پڑھیں۔ گفتگو بھی میں اپنی اسی مقام کے اوپر تمام کر رہا ہوں۔ اللہ یہ اچھے دن بڑی جلدی گزرے جاتے ہیں۔
ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سیدہ کھول کر کے گریا کریں گے، حسین آپ پر آنسو بہائیں گے، سیدہ یہ غلام ارے حسین کے آنسو بہانے کے لیے آمادہ ہے، مگر ابھی ہم سے حق گریا ادا نہ ہو سکا۔ عزیزوں دیکھتے ہی دیکھتے 6 محرم گزر گئی، ابھی کچھ وقت باقی ہے، 7 محرم کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ یہ 7 محرم کا سورج کیا طلوع ہوگا؟ خیمہ حسینی میں قحط آب پڑ جائے گا۔ اللہ تاریخ اور کی منسوب کی شہزادہ شیرخوار علی اصغر سے۔ کون علی اصغر؟ جس سے حسین کا دل لگتا تھا، اس ذات کا نام اصغر تھا۔ جس سے ماں کو قرار آتا تھا، اس کا نام اصغر تھا۔ عزیزوں سوچ سکتے ہیں کہ اصغر کی پیاس کا عالم کیا رہا ہوگا؟ اصغر کتنے پیاسے تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ روایت کے فقرے ہیں کہ جس طریقے سے مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے تو پہلے وہ تڑپتی ہے، اور جب باقاعدہ وہ تڑپ لیتی ہے تو کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کے اندر تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی، اب اس کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ کہتے یہی کیفیت اصغر معصوم کی تھی۔ ارے آہستہ آہستہ اصغر منہ کھولتے تھے، بند کرتے تھے۔ روایت کہتی کہ تھوڑی دیر اگر بشیر کو پانی نہ ملتا تو اصغر کی شہادت کا سبب بچت پیاس بنتی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، خیمے میں کوہرام برپا ہوا، مولا در خیمہ پر آئے، فرماتے ہیں زینب لاؤ اصغر کو میرے حوالے کر دو، میں جانتا ہوں اب اصغر کو لے کر کے میدان میں جانا ہے۔ لیجیے عزیزو، حسین لے کر کے اصغر کو میدان میں گئے۔ ایک مرتبہ فوج جفاکار سے پانی کا مطالبہ کیا، ارے پانی تو کسی نے نہیں دیا، ارے البتہ ایک مرتبہ ہرملا کا تیر چلا، ارے اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا، ارے حسین کے بازو میں پیوست ہوا، ارے بچہ یہ ننھا سا باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ ارے حسین نے کس آنکھوں سے ارے اصغر کو پلٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ خدا بھی منظر نہ دکھا ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے۔ عزیزوں، اکبر کا لاشا حسین نے اٹھا لیا، اکبر کا لاشا میرے مولا نے اٹھایا، یہ الگ بات تھی، لاشا لے کر کے چلے، لیکن لاشا اپنی کمزوری ذوف کی بنا کے اوپر حسین رکھ دیتے تھے، مگر کوئی روایت نہیں کہتی کہ اکبر کا لاشا لے کر کے حسین کبھی آگے بڑھے ہو کبھی پیچھے آتے ہو۔ ارے مجھے نہیں معلوم کہ جس نے اکبر کا لاشا اٹھا لیا ہو قدم اس کے پیچھے نہ ہوتے ہو۔ ارے جب وہ اصغر کا جنازہ میں جا رہا تھا، ارے 7 مرتبہ حسین آگے گئے، ہمت نہیں پڑی، 7 مرتبہ حسین پیچھے آئے۔ اللہ نے سنگین یہ لاشا علی اصغر، ارے وجہ کیا تھی؟ ارے شاید حسین کو خیال تھا، ارے تلے خیمہ سے رباب اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی۔ لیجیے ابھی تو حسین اصغر کے جنازے کو لے کر کے ایک مرتبہ تلے خیمہ پر پہنچے، ارے بس گفتگو تمام کر دی۔ صاحب ریاض القدس کہتے ایک مرتبہ جیسے حسین تلے خیمہ پر پہنچے، آواز دی رباب آ
ماتم حسین
تک نہ کہیں ہو جائے کلیجہ سو گیا ہے بیمار سو گیا ہے بیمار شہ کو یہ سو گیا لکھتی ہے نام سو گیا ہے بیمار سو گیا ہے بیمار یاد آتا ہے مجھ کو بتا گئے لینے نہ آئے بارے بھائی بھول گئے ہم منہ بھی کھا گئے شکوہ کرتے کسی کا یہ وقت ہے قسمت نے یہ دن ہے دکھایا سو گیا ہے بیمار سو گیا ہے بیمار شہ کو یہ سو گیا لکھتی ہے نام سو گیا ہے بیمار سو گیا ہے بیمار گھر میں نیک گیا ہے اور نہ بھی نیک دفع ہے پہلے سے بھی کچھ درد سکھا ہے رات میں تک سے دم گھٹتا ہے ایسا نہ ہو میں جائے مشیزہ سو گیا ہے بیمار سو گیا ہے بیمار حسینیو ماتم کرو 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 حسینی ہوں حسینی ہوں علمدار حسینی ہوں حسینی ہوں حسینی ہوں علمدار علمدار حسینی انجمن میری حسینی ہوں علمدار حسینی انجمن میری حسینی ہوں دعائے سیدہ ہے ہم پر کرے ماتم دعائے سیدہ ہے ہم پر کرے ماتم یہی نعرہ ہمارا ہے یہی مقصد ہمارا ہے حسینی ماں جھولاتی ہے جھولا ذرا جھول لے ماں جھولاتی ہے
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوكيل. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الزوباء والفقراء. السلام عليك يا شمس السموس. السلام عليك يا المدفون والجدوس. السلام عليك يا مغيث الشيخ الزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا ولدنا ابن موسى الرضا. روحي بسم الله الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا امام الانس والجان. السلام عليك يا مظهر الايمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا امام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.